مفتی طارق مسعود نے اپنی غلطی پر غیر مشروط معافی اور توبہ کے ذریعے مخلص لوگوں کی تشویش جبکہ متعصب لوگوں کی لگائی گئی فرقہ واریت کی آگ پر پانی ڈالا، جسے پاکستان سمیت دنیا بھر کے جید علماء نے سراہا، لیکن نامعلوم کیوں کچھ لوگ اس آگ پر تیل ڈال کر اسے مزید بھڑکا رہے ہیں۔ مفتی منیر احمد اخون، جو خود کو مفتی اعظم امریکہ کہلواتے ہیں اور جو ہر معاملے پر اپنی انوکھی اور منفرد رائے رکھنے میں مشہور ہیں، چاہے وہ رائے عالمی رؤیت ہلال کی ہو، سود پر بینک سے گھر لینے کی یا کوئی اور، انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے معاملے پر بھی انوکھی اور یکتا رائے کا اظہار کیا، بلکہ متشدد رائے کا اظہار کیا، جس نے علماء کو حیران، پریشان اور غصے میں مبتلا کر دیا ہے۔ مفتی منیر احمد اخون صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کے متنازع بیان جس پر وہ رجوع کر چکے ہیں پر بات کرتے ہوئے خود متنازع بیان دے دیا، جس کو کسی مستند عالم نے قبول نہیں کیا۔ مفتی منیر صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کی غلطی کو گستاخی اور کلمہ کفر تک پہنچا دیا ہے، جبکہ بڑے بڑے اہل علم واضح کر چکے ہیں کہ یہ ان کی غلطی تھی، گستاخی قطعاً نہیں۔ مولانا طارق مسعود صاحب، ان سے غلطی ہوئی اور میں نے خود ان پہ گرفت کی، خود میں نے ان کو فون کے پہ بات کی کہ جو آپ نے رسم الخط سے حوالے سے بات کی یہ بھی غلط ہے، اور جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اس پہ جو آپ نے الفاظ کا انتخاب کیا وہ بھی مناسب نہیں تھے، لیکن میں گستاخی نہیں سمجھتا اس کو قطعی طور پہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اتنی بڑی ہے کہ اگر 1000ویں حصے میں بھی، 1,00,000ویں حصے میں بھی کوئی تھوڑی سی بھی کوئی شک ہو جائے فوراً توبہ کر دیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، صاف طور پہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے فوراً جیسی میں نے کہا تو انہیں دیر نہیں لگائی، تو یہ سارا انہوں نے کام کر لیا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جامعۃ الرشید اپنے تمام اساتذہ کے ساتھ، فضلاء کرام کے ساتھ، مولانا طارق مسعود صاحب کے ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کو نقصان پہنچائے۔ مولانا طارق مسعود صاحب ایک سچے عاشق رسول ہیں، اور کروڑوں لوگوں کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان محبت سکھائی ہے، کروڑوں نوجوانوں کو پوری دنیا میں انہوں نے دین کی طرف، قرآن کی صداقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق انہوں نے سکھایا ہے۔ اگر اسی بات کو ثابت کرنے میں ان سے اگر ایسے الفاظ نکل گئے ہیں جو صحیح نہیں تھے، جو نامناسب تھے، اور انہوں نے اس کی کئی بار معذرت بھی کر لی ہے، تو پھر آپ کے پاس کی کیا گنجائش موجود ہے کا فتنہ برپا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوں گے آپ؟ پھر انہوں نے 2 بار میڈیا پہ آ کے کھلے لفظوں میں معذرت بھی کیا، اللہ سے توبہ بھی کی۔ بالکل کی ہے۔ مجھے بتائیں، ایک آدمی اگر غلطی کر لے، وہ غلطی پہ ڈٹے رہے، وہ غلطی پہ اللہ سے بھی معافی مانگے اور عوام سے بھی مانگے، پیچھے کیا بچا یار؟ کیا کرو گے تم؟ غلطی ہوئی، اس نے غلطی کی معافی مانگی، اور غلطی اور گستاخی میں فرق ہوتا ہے خدا کے بندے، تمہیں اتنا بھی فرق سمجھ نہیں آتا۔ اگر تم کس بات کی بنیاد پہ کہتے ہو کہ وہ قادیانی ہو گیا، اس نے غلطی کر لی، نعوذ باللہ، تم ایک جملہ کہتا ہوں، قادیانی تو اپنی کفر پہ ڈٹ گیا ہے، اور یہ بیچارہ مولوی تو اپنی غلطی بات کر کے معافی مانگ گیا ہے، تم پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے؟ اور کوئی شرم کرو یار، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، تو ہو جانے کے مطلب تھوڑی ہے کہ تم جو مرضی ہے رگڑ کے رکھو۔ مفتی منیر احمد اخون صاحب کے متشدد بیان پر مفتی عیسیٰ زاہد قاسمی صاحب نے بھی گفتگو کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ مفتی منیر اخون صاحب امریکہ میں رہتے ہیں اور وہاں کے مفتی اعظم کہلاتے ہیں۔ ان کی گفتگو آئی ہے مفتی طارق مسعود صاحب سے متعلق، تقریباً آدھے گھنٹے کی وہ گفتگو ہے۔ بہت زیادہ افسوس ہوا اس گفتگو کو سن کر کے، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے ان کی جو حالیہ گفتگو ہے اس کے اوپر جو ہے افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آگ کے اندر گھی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں، وہ آگ کو اور بھڑکا دینا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ ایسا موقع ہے کہ بہت سے بریلوی علماء وہ آگے بڑھ کر مفتی طارق مسعود صاحب کی تائید کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے صرف غلطی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے برات کا اظہار کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے، تو مسئلہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہے جو ابھی بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، ان کو جو ہے انہوں نے مواد فراہم کر دیا ہے کہ اگر ایک شخص سے کوئی گناہ ہو گیا، پھر اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اب آپ اس کو بار بار اس گناہ پر عار دلا رہے ہیں کہ تو وہی ہے جس نے یہ حرکت کی تھی،
اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا اور اس کے گناہ کو معاف کر دیا، میں نے اس کے نامہ اعمال سے اس گناہ کو مٹا دیا۔ اب تو کون ہے اس گناہ پر اعتراض کرنے والا اور اس گناہ پر عار دلانے والا؟ اگر تو عار دلائے گا تو ہم تمہیں اس گناہ کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ صاف مطلب یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے ان کا ذہن بالکل بھی صاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ موقع اس طرح کا تھا نہیں کہ اگر بعض مسائل سے ان کے اختلافات بھی ہیں، اور یہ تو ہوا ہی کرتا ہے۔ آپ کے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن سے وہ اختلاف رکھتے ہیں، ان کے بہت سے مسائل ایسے ہوں گے کہ جن سے آپ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن یہ موقع اس طرح کا نہیں تھا کہ ان مسائل کو چھیڑا جائے۔ ہم مفتی منیر احمد اخون صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے تو امریکہ میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر فتویٰ لگا دیا جسے کسی مستند عالم یا دارالافتاء کی تائید حاصل نہیں، لیکن اگر اس گفتگو کی بنیاد پر مفتی صاحب کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کیا آپ اس کی قانونی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ آخرت میں اس کی جواب طلبی کا سامنا کر سکیں گے؟ مفتی منیر احمد اخون صاحب کی جانب سے جو تنقید کی گئی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے سے متعلق کوئی بات کی، اس کا تعلق اسلامی تاریخ اور تفسیر سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں امی کہا گیا، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی دنیاوی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ اس حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ بات موجود ہے۔ سورہ عنکبوت کے تحت امام المفسرین حافظ عماد الدین المشہور علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ ساری قوم اور سارا ملک بخوبی علم رکھتا ہے کہ آپ محض امی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا۔ پھر آج جو لوگ ایک انوکھی فصیح و بلیغ اور پر از حکمت کتاب پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ اس حالت میں کہ ایک حرف پڑھے ہوئے نہیں خود تصنیف اور تالیف نہیں کر سکتے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ یعنی جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول اور نبی امی کی، جس کی صفات میں وہ اپنی کتاب تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں پاتے ہیں، جو انہیں نیکیوں کا حکم کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لکھنے سے دور ہی رکھے گئے۔ ایک سطر کیا معنی ایک حرف بھی لکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب مقرر کر لیے تھے جو وحی الہی کو لکھ لیتے تھے اور ضرورت کے وقت شاہیان دنیا سے خط و خطابت بھی وہی کرتے تھے۔ مفتی طارق مسعود صاحب پر کی جانے والی تنقید میں یہی بات اٹھائی گئی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے پر بات کی، مگر یہ بات خود اسلامی تفاسیر میں بھی موجود ہے۔ مفتی منیر احمد اخون صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کے اس بیان پر شدید تنقید کی تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا ذکر تھا۔ ان کے مطابق یہ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ اس پر بات کرنا گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ عمومی طور پر علماء کا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا قرآن میں بیان کیا ایک معجزہ ہے، اور اس پر بات کرنا گستاخی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے۔ تفسیر ابن کثیر سمیت دیگر تفاسیر میں بھی اس موضوع پر وضاحت موجود ہے، جو مفتی منیر احمد اخون صاحب کی رائے کے بالکل برعکس ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء اور عوام کو اس معاملے کو احتیاط اور بصیرت کے ساتھ دیکھنا چاہیے، تاکہ امت میں انتشار اور فتنہ پیدا نہ ہو۔